بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اور جب آپ کی زندگی کے حالات اس حد تک خراب ہوں کہ آپ کی زندگی کا بدترین دور چل رہا ہو اور آپ کو لگ رہا ہو کہ ہر چیز ختم ہو رہی ہے لیکن کچھ بھی میرے فیور میں نہیں آ رہا، اور آپ کو ہر چیز اینڈ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اسی ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور وہ مدد پھر ایسی مدد آتی ہے کہ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے جب ہمیں مشکلات اس حد تک بڑھ جائیں کہ انسان بے بس محسوس کرے اور ہر طرح سے اسے لگے کہ ہر چیز ختم ہو گئی ہے، کہتے ہیں وہی اینڈ والا ٹائم ہوتا ہے، اور اسی ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بلندیاں دینا چاہتی ہوتی ہے۔ جیسے زندگی کے بدترین حالات ایک دم سے بدلتے ہیں اور انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اب ہماری مشکلات ختم ہو گئی، تو وہیں پہ اسے اس کے صبر کا صلہ ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، یہ بات 2 مرتبہ بیان کی گئی ہے، تو پھر انسان کیوں ڈرتا ہے، کیوں گھبراتا ہے؟ دیکھا نہیں ہمارے نبیوں پیغمبروں پہ کس کس طرح کی مشکلات آئی تھی، کس کس طرح کی پریشانیاں آئی تھی؟ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو اتنی مشکلات دیکھنی پڑی، اتنے بدترین حالات دیکھے، تو پھر آپ اور میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ کے ساتھ رہیں، اللہ کے ذکر کو تھامے رکھیں، اللہ کے قرآن کو تھامے رکھیں، نماز، قرآن، سجدوں میں جا کے اللہ سے دعائیں مانگیں۔ بے شک ہمارا اللہ ہمارا مددگار ہوگا، اور ہمارا اللہ ہی ہمارا بہترین مددگار ہے۔ ہوتا ہے انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ہر چیز ہی ہوتی ہے، لیکن ان سارے حالات میں ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ لوگوں کے آگے دکھڑے سنا سنا کے، لوگوں کے آگے پریشان ہو کہ لوگوں کے آگے جا کے رو رو کے وہی لوگ جو آپ کے اٹھنے کے 1 سیکنڈ کے بعد آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ کے آگے ہم لوگ جھک جائیں۔ وہاں پہ جب ہم جا کے سجدوں میں روتے ہیں تو کم از کم سکون لے کے تو اٹھتے ہیں، دل میں ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ میں آج تک جب بھی سجدوں میں جا کے روئی ہوں، میں روتی ہوئی گئی ہوں اور پرسکون دل کے ساتھ اٹھی ہوں، اتنے پرسکون دل کے ساتھ کہ ایسے لگتا ہے جس میں ہر چیز اپنے اللہ کے پاس چھوڑ آئی ہوں۔ میرا اللہ میرا بہترین مددگار ہے، میرا اللہ مجھے سنبھالنے والا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے وہ حالات بھی دیکھے ہیں کہ جب مجھے کوئی سننے والا نہیں تھا ہوتا، جب مجھ سے بات کرنے والا بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب بھی کئی مرتبہ اس طرح کا ٹائم آتا ہے، لیکن اس ٹائم پہ مطلب ادھر ادھر دیکھنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے پاس جا کے رو لیا جائے۔ اور جب انسان روتے 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 اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ کو بتاتا ہے یا اللہ میں اس مشکل میں پھنسا ہوں، یا اللہ میں ان پریشانیوں میں پھنسا ہوں، تو پھر اللہ ہی بہترین مددگار ہوتا ہے۔ اور اس سارے مشکل دور میں درود پاک نہ پڑھنا بھولیں،
درود پاک کو کثرت سے پڑھیں. میں ہر بار یہی بات کہوں گی. درود پاک، درود پاک، درود ابراہیمی پڑھیں. اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. آپ کی زبان سے جب نکلے درود پاک نکلے تو آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی کے حالات کیسے بدلتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے. اپنی زندگی کے حالات بدلتے دیکھیے. تو آپ بھی درود پاک کو کثرت سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کی مشکلات آسان کرے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین یا رب العالمین.